سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوالات، آپ سے کیے گئے سوالات، صحابہ کرام علیہ رضوان، دیگر اور افراد، مختلف طرح کے لوگوں نے مختلف موضوعات پر سوالات کیے، پوچھا، علم حاصل کیا۔ وہ کیا تھا؟ ان میں سے کچھ ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ روایت فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرۃ، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، جاء یوم القیامت ومعہ نور، ارشاد فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، کیسا؟ اتنا وسیع، اتنا بڑا اور اتنا طاقتور، اتنا زیادہ نور ہوگا۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو قسم ذلک النور بین الخلق کلہم لوسعہم، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ قیامت کے دن ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے، ارشاد فرمایا لوسعہم، وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نور عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے دلوں میں چھپے سوالات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات، ایک ایپیسوڈ اور اس میں ایک روایت اور کچھ ایک سقفی صحابی کے سوالات وہ شامل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ روایت کو مکمل کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ صحیح ابن حبان میں جو حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابی آئے، اب نبی پاک علیہ السلام نے پہلے کے دل میں جو باتیں تھی وہ ارشاد فرمانا شروع کی۔ سقفی صحابی کے نبی پاک علیہ السلام نے ایک جو دل میں بات تھی رکوع کے بارے میں، حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مزید آگے روایت کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَجَدْتَ، فرمایا جب تم سجدہ کرو، رکوع کی کیفیت کو بیان کر دیا، فرمایا یوں رکوع کرو اور جب کھڑے ہو تو جسم اطمینان میں آ جائے، اور فرمایا وَإِذَا سَجَدْتَ، جب تو سجدہ کرے زمین پر، فَمَكِّن جَبْهَتَكَ، ارشاد فرمایا اپنی پیشانی کو خوب زمین پر رکھ دے، اسے تمکین، سکونت، اطمینان اور یوں کہہ لیں تذبذب نہ رہے، مکمل جو ہے وہ پیشانی زمین پر جم جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وَلَا تَنْقُرُوا نَقْرًا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو پیشانی کو خوب جما لو، اور جمانے کے ساتھ ہی ایک چیز کی نفی فرمائی۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرندے کچھ کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، چونچ کو ایسے کرے گا، پھر اٹھائے گا، پھر ایسے، اس کو ٹھونگے مارنا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں پیشانی کو زمین پر رکھ دو، خوب جما دو، اور فرمایا یہ جو ٹھونگے مارنا ہوتا ہے یہ وَلَا تَنْقُرُوا نَقْرًا، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھونگے نہ مارو، یہ انداز نہ ہو کہ ایسے سر جھکایا اور فوراً اٹھا لیا، ایسا نہیں۔ فرمایا کیا؟ اطمینان سے پیشانی کو جما دو،
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں نماز پڑھنے کا وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا وصلی اول النہار وآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا دن کی ابتدا میں بھی نماز پڑھو، دن کے اختتام پر بھی نماز پڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک تو رکوع اور سجود، اور پھر فرمایا نماز کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اور چوتھا ارشاد فرمایا تھا روزے کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو۔ فقال یا نبی اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان انا صلیت بینہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا دن کی ابتدا میں بھی پڑھو، اختتام پر بھی پڑھو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ان دو اوقات کے درمیان نماز پڑھوں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم نمازی ہوگے اگر تم ایسا کرتے ہو، یعنی پوری نمازوں پر جو مواظبت ہے، جو ہمیشگی ہے، نماز قائم کرنا جسے کہا جاتا ہے، فرمایا پھر تو تم نمازی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ساتھ ہی جو ان کا روزوں کے بارے میں سوال تھا، ظاہر سی بات ہے رمضان مبارک کے روزے تو رکھتے ہی ہیں اور وہ فرض ہیں یقیناً، تو یہ ان سے ہٹ کر مزید روزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَصُمْ مِن كُلِّ شَهْرٍ 13 ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سم، روزہ رکھو، من کل شہر، ہر مہینے میں روزے رکھو۔ کتنے؟ نبی پاک علیہ السلام نے 3 روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا 13 جو 13ویں تاریخ ہے اس کا روزہ رکھو، و14 فرمایا 14ویں تاریخ کا روزہ رکھو، چاند کی 13، 14 اور و15 فرمایا اور 15ویں کا بھی روزہ رکھو، جسے ایام بید کے روزے کہا جاتا ہے، جن میں چاند جو ہے وہ خوب مکمل ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ان صحابی رسول کو، فرمایا تم یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ فقام الثقفی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے دل میں بات تھی، جو پوچھنے آئے تھے، جواب مل گیا، فقام الثقفی، وہ ثقفی صحابی اٹھے اور چلے گئے۔ اب رہ گئے وہ انصاری جو پہلے آئے تھے۔ ثم اقبل علی الانصاری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب رخ انور ان انصاری صحابی کی جانب کیا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے بھی، فرمایا ان شئت اخبرتک عما جئت تسأل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے، ان شئت اختیار ہے تمہیں، اگر تم چاہو، اخبرتک عما جئت، ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں جو تم پوچھنے کے لیے آئے ہو، یا وَإِن شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرُكَ، ارشاد فرمایا اگر چاہو تو خود پوچھ لو، میں تمہیں جواب دے دوں گا، اور اگر چاہو تو ان شئت اخبرتک، میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم پوچھنے آئے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عما جئت اسألک، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائے میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا انداز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی شفقت ہے، کیسی عنایت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک علم کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم پوچھو چاہو تو، چاہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ عظمت، یہ رفعت عطا کی ہے کہ میرے دل میں جو ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسے جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ حضور نے فرمایا جئت تسألنی عن الحاج ما لہ حین یخرج من بیتہ وما لہ حین یقوم بالعرفات وما لہ حین یرمی الجمار وما لہ حین یحلق رأسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا وما لہ حین یقضی آخر طواف بالبیت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ چیزیں پوچھنے آئے ہو مجھ سے، کیا؟ کہتے ہیں ان الحاج، حضور نے ارشاد فرمایا تم اس حج کرنے والے بندے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ جو حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے، ما لہو، اسے کیا ملتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے جب وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہو
کہ جب وہ حین یقوم بالعرفات، جب وہ عرفات میں قیام کرتا ہے، عرفات میں کھڑا ہوتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو اب اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم مجھ سے یہ بھی پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ جب وہ رمی جمرات کرتا ہے، جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، تو پھر اسے کتنا ثواب دیا جاتا ہے؟ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ بھی پوچھنے آئے ہو کہ جب بندہ حلق کرواتا ہے، اپنا سر منڈواتا ہے، تو یا رسول اللہ اسے اس وقت کتنا اجر دیا جاتا ہے، کتنا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے؟ یہ حضور نے فرمایا یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ فرمایا وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِي آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھ سے یہ بھی پوچھنے آئے ہو کہ جب بندہ آخری طواف پورا کر لیتا ہے تو اللہ کریم اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری چیزیں بتا دی نا، فرمایا یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو، تو اب سنیے صحابی رسول کیا کہتے ہیں۔ فقال یا نبی اللہ والذی بعثک بالحق ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس رب کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں جو بات تھی اسے بتانے میں آپ نے ذرا برابر بھی خطا سے کام نہیں لیا، ذرا برابر بھی خطا نہیں کیا آپ نے۔ یا رسول اللہ جو دل میں تھا بالکل وہی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تھے سوال جو وہ پوچھنے آئے تھے، اب سنیے جواب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں بھی وہی کیفیت ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہاں میں اسی طرح کی باتیں پوچھنے کے لیے آیا تھا، یا جی ہاں آپ نے وہی مفہوم نہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے ذرہ برابر بھی شیئن تھوڑی سی بھی خطا نہیں کی، جو پوچھنے آیا تھا وہی ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بندہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب چلتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سواری سے ہر قدم جو سواری پر وہ سوار ہو کر جا رہا ہے، پہلے زمانے میں چونکہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر اس طرح کی سواریوں پر سفر ہوتا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے مطابق جواب ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، فرمایا یا اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، فرمایا سواری جتنے قدم اٹھاتی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی یا تو ہر قدم پر بندے کی نامہ اعمال میں نیکی کو درج فرماتا ہے یا اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةٍ، ارشاد فرمایا کہ پھر جب وہ وقوف عرفہ کرتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے اسے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ فرمایا پھر ہوتا کیا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے یہ جو بندہ حج کرنے کے لیے آیا، طویل سفر کر کے آیا، چونکہ اب وہ گرد بھی پڑی ہوئی ہے، پراگندہ بال ہے، اور اب یہ وقوف عرفہ کیے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انظروا الی عبادی، اللہ اکبر، فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کیسا۔ فرمایا یہ پراگندہ بال ہے، اس کے بالوں پر گرد و غبار ہے، لباس بھی ایسا ہے، احرام باندھا ہوا ہے اس نے، لیکن وہ سفر کی گرد اس پر پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی قد غفرت لہم ذنوبہم، ارشاد فرمایا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وقوف عرفہ جب بندہ کر رہا ہے، وَإِن كَانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کتنے گناہوں کو؟ فرمایا اگرچہ وہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ریت کے ذروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ وقوف عرفہ کا اجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس حاجی کے لیے جو حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور اب وقوف عرفہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اب کیا تھا؟ اس نے رمی جمرات کرنی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ رمی جمرات کرتا ہے اب ثواب کتنا ملتا ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یدری احد ما لہ حتی یوفاہ یوم القیامہ. فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے، شیطان کو جب کنکریاں مارتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے قیامت تک کوئی اس کے اجر کو جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے اسے کتنا ثواب عطا فرمایا ہے. اور فرمایا اب اگلا سٹیپ جو تھا کہ اب اس کے بعد اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حلق کروانے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ بندہ حلق کرواتا ہے تو اب کیا ملتا ہے؟ اذا حلق رأسہ، فرمایا جب وہ سر کا حلق کرواتا ہے فلہ بکل شعرۃ سقطت من رأسہ نور یوم القیامہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سر سے حلق کرواتے وقت جو بال گرتا جاتا ہے، ہر بال کے بدلے میں جو اس کے سر سے گرتا ہے نور یوم القیامہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم اسے ایک نور عطا فرمائے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. اب جو آخری جو سوال تھا، جو آخری بات تھی ان کے دل میں، کہ جب بندہ طواف کر لیتا ہے، آخری طواف کرتا ہے، حج سے فراغت کے جو اس پر چیزیں لازم تھی اور جو ان کے دل میں تھی کہ جب بندہ آخری طواف کر رہا ہوتا ہے بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ المشرفہ کا، تو اب اسے کیا ملتا ہے؟ سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز جو وقوف عرفہ کیا ہے، حلق کروایا ہے، دیگر چیزیں جو اس نے اعمال صالحہ کیے ہیں حج کرتے ہوئے، ہر ایک کا اجر بیان کیا. اور فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، جب وہ مکمل کر لیتا ہے آخری طواف کو، خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ، فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ارشاد فرمایا جیسے آج ہی دنیا میں اس کی ولادت ہوئی ہے، جیسے آج ہی پیدا ہونے والا بچہ، ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کر کے مکمل کرتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گناہوں سے ایسا ہی اجلا ستھرا صاف اور باہر نکل چکا ہوتا ہے، فرمایا جیسے آج ہی دنیا میں اس کی ولادت ہوئی ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صحابہ کے دلوں میں جو بات تھی، اور ایک بات نہیں، کئی سوالات تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں سوالات بتائے بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات بھی ارشاد فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت. ایک تو یہ پتہ چلی، دوسرا جو حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو حاجی پر جو چیزیں بعض واجبات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فرائض سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا اجر بھی بیان فرمایا. اس کے اندر ہمارے لیے ترغیب بھی ہے کہ وہ شخص، وہ مسلمان جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جس پر حج فرض ہے، تو وہ خوش دلی کے ساتھ حج کرے اور اس ثواب کو بھی مد نظر رکھے کہ جب وہ مشقت اٹھا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے، سواری پر سفر شروع ہوتا ہے اور ادھر اس بندے کے نیکیوں کا میٹر بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا یا تو ہر قدم پر اسے نیکی دی جاتی ہے یا گناہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. گناہوں کا مٹ جانا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور نیکیوں کا ملنا یہ بھی بڑا فضل ہے. حج خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس ثواب پر بھی نظر ہو، کس قدر اجر ہے، کس قدر ثواب ہے، اور ہر رکن پر علیحدہ اجر و ثواب ہے. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اتنا ثواب دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک لوگ اسے جان نہیں سکتے کہ اس پر کتنا فضل ہوا ہے، کتنا کرم ہوا ہے. اور اس کے برعکس جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرض ہونے کے باوجود جو نہ کرے، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی وعید ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو اور فرض ہونے کے باوجود وہ نہ کرے تو ارشاد فرمایا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر حج فرض ہے تو خوش دلی کے ساتھ حج کو ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو یوں حاصل کرنا چاہیے. بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک میں، فرمایا کہ جو حج پر جانا چاہے، ارادہ کرے، جس پر حج فرض ہو جائے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، پھر ہیلے بہانے جو ہے وہ تلاش نہ کیے جائیں، بلکہ جب حج فرض ہو گیا ہے تو پہلی فرصت میں بلکہ وقت نکال کر
حج کے فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں رکوع کرنے کا ارشاد فرمایا، جیسے سجدہ کرنے کا ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی انداز میں اپنی نماز کے رکوع اور سجود کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی وہ ثقفی صحابی روزوں کے بارے میں بھی پوچھنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے نفلی روزوں کا بھی۔ فرض روزے بھی یقیناً اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے، لیکن جو نفل روزے ہیں ان کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایام بیض کے جو روزے ہیں 13، 14 اور 15 چاند کی جو یہ 3 تاریخیں ہیں، ان کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ سے فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مہینے میں کم از کم 3 روزے تو رکھ ہی لینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفل روزے بھی رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نمازوں کا بھی اللہ کریم پابند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جن پر حج فرض ہے انہیں حج کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔